بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نماز چاشت کے حوالے سے گفتگو کرنا مقصود ہے کہ نماز چاشت کس وقت پڑھی جائے، کس طریقے سے پڑھی جائے، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، اور اس نماز کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس نماز کو پڑھنے سے کیا فوائد، کیا ثمرات مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس نماز کو پڑھنے والے کو ملنے والے فوائد اور اس نماز کی فضیلتیں کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ یہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، نیت کیا کی جائے، رکعتیں کتنی پڑھی جائیں اور کس وقت پڑھی جائے۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ جو نماز ہے یہ تنگ دستی کا خاتمہ کرتی ہے۔ کوئی آدمی اگر تنگ دست ہے، مالی طور پر وہ پریشان ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز چاشت پڑھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں ہر شخص تقریباً تنگ دستی اور افلاس کا شکار ہے، اور لوگ دنیاوی جد و جہد میں صبح سے شام تک اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، مگر مقصد برابری نہیں ہوتی۔ جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ نماز چاشت کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اپنے ذہن کے اندر جو مقاصد ہوتی ہیں ان مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چاشت کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا افلاس، تنگ دستی دور فرما کر اس کو ہر طرح خوش و خرم بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو نماز ہے اس کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور جو آدمی 12 رکعتیں اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 12 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے اس کی تنگ دستی اور افلاس کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ ہر ماہ 3 روزے رکھنا۔ دوسری وصیت کہ رکعت الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنا، اور تیسری وصیت فرمائی سونے سے پہلے وتر ادا کر لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چاشت کی حفاظت بہت زیادہ رجوع کرنے والا شخص یعنی اواب ہی کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے وہ نماز چاشت کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے تمام جوڑوں پر صبح صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، پس ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور آگے فرمایا کہ اسی طریقے سے ان تمام صدقوں سے نماز چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں۔ یعنی جو آدمی تسبیح نہیں کر سکتا، تحمید نہیں کر سکتا، تحلیل نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز چاشت کی ادا کر لے، تو اس کے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے اس نماز کی، یہ مستحب نماز بھی ہے اور سنت نماز بھی ہے۔ اور یہ جو نماز ہے یہ کس وقت پڑھی جائے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، سماعت فرمائیے۔ 2 نمازیں طلوع آفتاب کے بعد ادا کی جاتی ہیں، ایک کو اشراق کہا جاتا ہے اور ایک کو چاشت کہا جاتا ہے۔ طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز اشراق کہا جاتا ہے،
اور طلوع آفتاب کے بعد جب سورج بلند ہو جاتا ہے، یعنی طلوع آفتاب کے 2 سے 2.5 گھنٹے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو نماز چاشت کہا جاتا ہے۔ نماز چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو رکعتیں ہوں گی یہ ہر 2 رکعتیں کر کے ادا کرنا یہ افضل ہے، یعنی 2 رکعتیں ادا کی جائیں پھر سلام، 12 رکعتیں 6 سلاموں کے ساتھ ادا کی جائیں تو افضل ہے، لیکن 4 رکعتیں کر کے بھی 3 سلاموں کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، مگر افضل 6 سلام کے ساتھ یعنی 2 رکعت کر کے ادا کرنا افضل ہے۔ تو 2 رکعتیں بھی ادا ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 12 بھی ہو سکتی ہیں، جتنی استطاعت ہو تو اتنی ادا کی جائے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جو نماز ہے اس کی جو رکعتیں آپ متعین کر لیں تو پھر کوشش کریں کہ اسی پر آپ نے لزوم پکڑنا ہے، یعنی اگر 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں تو پھر 2 ہی رکعتیں ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک دن 12 ہوں، دوسرے دن 2 ہوں، پھر آگے 3 دن نماز پڑھیں ہی نہ، تو یعنی 2 پڑھیں لیکن روز پڑھیں، 4 پڑھیں لیکن روز پڑھیں، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیت کی، تو نماز چاشت ہو یا اشراق ہو، یاد رکھیں اشراق کا بھی یہی طریقہ ہے اور چاشت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ نماز چاشت کی نیت اسی طریقے سے نیت کریں گے جس طرح آپ عام نمازوں میں کرتے ہیں، ایک ارادہ کر لیں گے دل میں کہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، یہ 4 رکعت پڑھتا ہوں، نماز اشراق پڑھتا ہوں، یہ سنت یا مستحب نماز ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں، اور نفل نماز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد جو آپ کی نیت ہے آپ اس طریقے سے کر کے 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے، یہ 4 پڑھنا چاہتے ہیں 4 پڑھیں گے، عام نمازوں کی طرح ہی یہ نماز پڑھی جائے گی اور اتنی ہی اس کی رکعتیں ہیں۔ تو نماز چاشت کا یہ طریقہ تھا، اور یہی طریقہ نماز اشراق کا بھی ہے، اس میں نیت میں پھر آپ کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اشراق کی 2 رکعتیں یہ 4 رکعتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل نمازیں ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائکس کیجئے گا، ویڈیو کو کمنٹ کیجئے گا۔